کہ رسول اللہ نے پیدا ہوتی تو قرآن کی تلاوت نہیں کی اور علی نے پیدا ہوتی قرآن کی تلاوت کر دی. آپ نے علی کو بڑھا دیا. پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول تلاوت کرتے. یہ علی نے پیدا ہوتی تلاوت کی, آپ علی کو رسول اللہ سے بڑھا رہے ہیں. لیکن عزیزو ذرا غور تو فرمائیے کہ آپ سوچیں کہ آخر رسول اللہ نے تلاوت کیوں نہیں کی اور علی نے تلاوت کیوں کی؟ اگر رسول پیدا ہوتی قرآن کی تلاوت کرتے تو پھر تصدیق کون کرتا؟ یہ کون بتاتا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عربوں کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی کلام کرنے لگتا تو تماشا بن جاتا. یہ کون کہتا؟ اس بات کی تصدیق کون کرتا کہ یہ بچہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے, یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ اب یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ ہر شخص مذاق اڑا تھا کہ صاحب یہ بچہ پیدا ہوتے ہی کلام کر رہا ہے تو قرآن کی توہین ہوتی, قرآن کا مذاق اڑایا جاتا. بس عزیزو رسول اللہ نے اسی لیے قرآن کی تلاوت نہیں کی کہ اگر میں تلاوت کروں گا تو پھر تصدیق کون کرے گا. بس عزیزو یاد رکھو رسول اللہ نے کہا کہ میں یہ کام علی سے لوں گا. اے علی تلاوت تم کرو, تصدیق میں کروں گا. اور دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ اگر میں پیدا ہوتی تلاوت کرتا, کلام کرتا تو یہ میری عظمت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو عیسیٰ پہلے کر چکے ہیں. عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. پیدا ہوتے ہی عیسیٰ نے کلام کیا, تلاوت کی. بس عزیزو اگر رسول اللہ بھی پیدا ہوتے ہی کلام کرتے, کتاب کی تلاوت کرتے تو دنیا یہی کہتی کہ ہمارا یہ کام تو پہلے عیسیٰ کر چکے ہیں, اگر رسول نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر یہ کام رسول اللہ نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ یہ کام تو پہلے عیسیٰ کر چکے ہیں. بس رسول اللہ نے کہا کہ میں پیدا ہوتے ہی کلام کی تلاوت نہیں کروں گا, بلکہ یہ کام میں اپنے شاگرد سے کراؤں گا, میں اپنے جانشین سے کراؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کام جو عیسیٰ نے کیا ہے وہ کام تو میرا شاگرد کر لیتا ہے. تم اس کو فخر سمجھ رہے ہو؟ نہیں, اگر عیسیٰ نے کلام کیا ہے تو یہ کام میرا جانشین کرے گا, یہ کام علی کریں گے. اس لیے کہ میں تو سید الانبیاء ہوں, میری ذات تو اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہے, میں تو اس سے بھی برتر ہوں. یہ کام تو میرا شاگرد کر لیا کرتا ہے جو کام عیسیٰ نے کیا. بس عزیزو علی نے پیدا ہوتی کتاب کی تلاوت کی. اب دنیا کو کہاں راز آتے ہیں فضائل علم؟ ارے صاحب یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. توجہ کرو, یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی اور دیوار شق ہوئی اور کعبے میں مولا علی کی ولادت ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے اتفاقات علی کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اتفاق کہیں اور بھی تو ہو جانا چاہیے. یہ سارے اتفاقات علی کے مقدر میں ہیں. علی کعبے میں پیدا ہوئے, یہ بھی اتفاق. فاطمہ بنت اسد کعبے تک آئے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آ کر دعا کریں, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ فاطمہ بنت اسد اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کریں, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ دیوار کعبہ میں در بن جائے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بیوی ڈرے نہیں, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بیوی بلا خوف و خطر کعبے میں داخل ہو جائے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بیوی 3 دن تک کعبے میں مقیم رہے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ جنت سے کھانے آتے رہے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ 3 دن کے بعد پھر دیوار میں در بن جائے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ 3 دن تک رسول نہ آئے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ 3 دن کے بعد رسول استقبال کے لیے آئے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بچہ 3 دن تک آنکھیں نہ کھولے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بچہ آغوش رسالت میں آ کر آنکھیں کھولے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ بچہ دست رسالت پر قرآن کی تلاوت کرے, کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ رسول اس کے علم کا اعلان کرے, کیا
کیا جائے. اتفاق کی بات تھی, علی کے مقدر میں تھا, خیبر علی کے مقدر میں. خیبر کی جو بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کاتب وحی نے فتح خیبر کا سہرا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. علامہ شبلی نعمانی جیسے بڑے مورخ ان کو لکھتے ہوئے یہ ان کا ہاتھ نہیں کانپا کہ وہ لکھتے ہیں کہ کاتب وحی نے یعنی خداوند عالم نے فتح خیبر کا سہرا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. اور تمام چیزیں یہ کیسے جملے ہیں بھائی؟ اگر مقدر میں لکھا ہوا تھا تو پھر علم کی تمنا کیوں کی جا رہی تھی؟ بھائی علم کی تمنا جو ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی؟ تو علم نہ مل کے یہ جملہ لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی چیز کا احساس ضرور ہے کہ جس پر پشیمان ہو کر یہ جملہ لکھا جا رہا ہے کہ صاحب کاتب تقدیر نے فتح خیبر کا سہرا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. کیا لکھا؟ کہ فتح خیبر کا سہرا کس کے مقدر میں؟ علی کے مقدر میں. ایک جملہ کہوں گا, آپ کی توجہ آزماؤں گا. فتح خیبر کا سہرا علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا. اب یاد رکھیے کہ سہرا ہمیشہ داماد کے سر بنتا ہے. جو داماد ہوگا یا کہیں آپ نے دیکھا کہ سسر کے سر سہرا باندھا ہوگا؟ میں ٹھیک لکھا, جملہ بہت اچھا لکھا کہ ہاں کہا فتح خیبر کا سہرا علی کے مقدر میں. سہرے کا لفظ اتنا حسین و جمیل ہے کہ بس خدا کی قسم ایک دل چاہتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے کہ سہرا علی کے مقدر میں اور سب چیزیں علی کے مقدر میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی فضیلت ہے وہ علی کے مقدر میں. کعبہ علی کے مقدر میں, قرآن علی کے مقدر میں, ذوالفقار علی کے مقدر میں, فتح خیبر علی کے مقدر میں, علم علی کے مقدر میں, فاطمہ زہرا علی کے مقدر میں, حسن و حسین علی کے مقدر میں, جنت علی کے مقدر میں, کوثر علی کے مقدر میں. یعنی تمام چیزیں علی کے مقدر میں. اب اس مقدر کا کیا کیا جائے کہ جس مقدر میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کوئی چیز تو ہوتی لیکن نہیں ساری رات جاگے کہے کے لیے کہ کل کو علم مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے حدیث ارشاد فرمائی کہ لا تیاننا رائے کا قدم رجلن کرارن غیر فرار یحب اللہ و رسولہ وہ یحب اللہ و رسولہ. کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کل علم اس کو ملے گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ اب تک جو گئے تھے یہ عجیب انداز ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے 4-5 مرتبہ نقل کیا. مولا علی کے فضائل کی حدیثیں نقل کیا انہوں نے, لیکن ایک مرتبہ نقل کیا آگے بڑھ گئے. لیکن نامعلوم کیا بات ہے کہ حدیث خیبر انہوں نے 5-6 جگہ نقل کی. پہلی جلد میں, دوسری جلد میں, تیسری جلد میں متعدد مقامات پر یہ حدیث